حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو رضا کے اندر میرا نام لیتی ہو اور جب راضی نہیں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت جو ہے ویسی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کے معاملات کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر تھوڑا سا خلاف مزاج چیز ہو گئی، خلاف طبع چیز ہو گئی، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ یہ ہوگا تو ہمارے لیے نمونہ بنے گا، یہ واقعات ہوں گے تو امت کو پتہ چلے گا نا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تمہارا جو ہے وہ تمہارے الفاظ یوں بدل جائیں اور تمہارا جو ہے وہ رویہ یوں بدل جائے اور تم اس طرح موڈ بنا لو اور یہ کر لو۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فطری حالت کے اوپر محمول کرتے ہوئے وضاحت فرما دی کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنائیت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، بات بڑھانی ہو نا اگر تو چھوٹی سی بات کو آپ اتنا لمبا کھینچ دیں، اور اگر بنانی ہو تو بڑی سے بڑی بات کو لپیٹ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارک کا جو بڑا بنیادی جو مدنی پھول ہے، جو نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات کو بنایا جاتا ہے، بگاڑا نہیں جاتا، انہیں سمیٹا اور لپیٹا جاتا ہے، پھیلایا نہیں جاتا۔ آپ اپنے چند جملوں سے پوری بات کو بدل سکتے ہیں، لیکن اپنی خام خواہ کی اڑی کی وجہ سے آپ ساری بات کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جو خوش اخلاق لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی بولتے تھے، اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن جو اکڑ خان ہوتے ہیں اور جو مفت کے پھندے خان ہوتے ہیں، جن کی ہو سکتا ہے کہ باہر گلی کے اندر جو ہے وہ کوئی خاکرو بھی نہ سنتا ہو، گھر کے اندر شیر بنے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ، چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کے ابے تبے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دینا۔ میری طرف یوں کیوں دیکھا تھا، میرے ساتھ یہ لفظ کیوں بولا تھا، میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا، مجھے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یوں کہہ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جسے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس کے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی نہ کسی ایسے رویے کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو یا اسے معلومات نہ ہو کہ کیسے ایک بات کو پکڑ کے زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ جی آج سے میں نے نہیں جانا اس کے گھر۔ کیوں نہیں جانا جی؟ اس نے میرے ساتھ یہ لفظ کہا تھا، پتہ نہیں اس نے کس انداز میں کہا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس نے کس سوچ سے کہا تھا، اور بالفرض اس نے چلے غلط ہی کہا تھا، مان لیا کہ غلط ہی کہا تھا، غلط ہی رویہ تھا، تب بھی یار کوئی عفو درگزر دنیا میں چیز ہے یا نہیں؟ کوئی معاف کر دینا، کوئی آپس میں پیار محبت برقرار رکھنا، کوئی آپس میں اچھے اخلاق کا اضافہ کر لینا، کوئی توڑنے والے سے جوڑنے کی کوشش کرنا، کوئی یہ بھی چیز ہے یا نہیں؟ تو ہر کام ہم کہتے ہیں دوسرا کرے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا تعلق کسی سے ٹوٹا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے تعلق ٹوٹا تو ہم جوڑیں، ہم کہیں گے نہیں تعلق ٹوٹا تو جوڑ، توڑنے والے بھی تم، جوڑنے والے بھی تم۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ کم از کم یہ اسلام کے جو اخلاق حسنہ ہے یہ ان میں سے نہیں، یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اور ان غلط رویوں کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر یہ جو عورتوں کو ورغلانے والے لبرلز اور سیکولرز ہیں پھر وہ کود پڑتے ہیں کہ جناب عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ یہ ہو رہا ہے، لہذا اب پوری بغاوت ہی کر دو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں پہ زیادتی ہوتی ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ گھروں میں دبا کے رکھا جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب دین سے بغاوت کر دینا نہیں ہے۔ دین نے ایسا نہیں کیا، وہ گھر کے بندے نے ایسا کیا، اس کا رویہ غلط ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی آرگیو کیا جائے گا، دین کو جو ہے وہ اپنے تیر و تفنگ کا نشانہ نہیں بنا دیا جائے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر یہ اعتراض شروع ہو جائے، ہمارے دین سے لوگوں متنفر کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ اپنائیت کا تھا۔